وڈیرا سولنگی کو پارٹی سربراہ منتخب ہونے کے چند روز بعد ہی سرحد پار سے سگنل موصول ہو گیا کہ ایک یورپی ملک میں ہونے والی کانفرنس میں اس کی شرکت کا بندوبست ہو گیا ہے اور وہ تیار رہے۔ یورپی ملک میں ریجنل زبانوں پر ہونے والی اس کانفرنس میں اسے بطور مہمان خصوصی بلایا گیا تھا، لیکن یہ سب تو آئی واش تھا۔ اس کے پیچھے باقاعدہ ایک پلاننگ تھی۔ را کی اعلیٰ قیادت نے اب ہمسایہ ممالک میں اپنے ایجنٹوں سے رابطے کا یہ محفوظ اور فول پروف طریقہ اپنایا تھا، جس کے ذریعے وہ کسی بھی یورپی ملک میں کوئی کانفرنس منعقد کرواتے اور وہاں اپنے ان ایجنٹوں کو بلا کر ان سے مذاکرات کرتے تھے۔ تیسرا ملک ہونے کی وجہ سے عموماً اس طرح یہ غدار اپنے ملک کی ایجنسیوں کی نظروں میں نہیں آتے تھے۔ وڈیرا سولنگی بھی جانتا تھا کہ کانفرنس تو ایک بہانہ ہی ہے۔ اس کا استقبال تو لندن کے ایئرپورٹ پر اس کے مقامی پارٹی ورکرز اور کانفرنس کے کرتا دھرتا لوگوں نے ہی کیا تھا، جن میں را کے لوگ بھی معقول تعداد میں موجود تھے۔ لیکن اس مرحلے پر انہوں نے وڈیرا سولنگی سے دور ہی رہ کر صرف اس امکان پر نظر رکھنی تھی کہ پاکستان کی کسی ایجنسی کے لوگ تو اس کی نگرانی نہیں کر رہے۔ وڈیرا سولنگی کو وہ لوگ کاروں کے جلوس کی شکل میں ہوٹل کے اس VIP روم تک لائے تھے جو بطور خاص اس کے لیے بک کروایا گیا تھا۔ یہ 3 کمروں پر مشتمل ایک مکمل سویٹ تھا۔ شام تک تو کانفرنس کے لوگ وڈیرا سولنگی سے بات چیت کرتے رہے اور رات ڈنر پر اس کی ملاقات مسز للیتا سے کروائی گئی، جو مقامی حلقوں کی جانی پہچانی شخصیت اور اس کانفرنس کی کرتا دھرتا تھی۔ اپنی سوشل سرگرمیوں کی وجہ سے لندن کے اعلیٰ حلقوں میں مسز للیتا کو اہم مقام حاصل تھا۔ اس کے پاس خوبصورت جسم، بے پناہ دولت اور زرخیز دماغ موجود تھا، اور سوائے مقامی بھارتی قونصلیٹ میں فرسٹ سیکرٹری کے عہدے پر موجود رام ملانی کے اور کسی کو اس کی اصلیت کا علم نہیں تھا۔ رام ملانی را کا اعلیٰ عہدیدار اور برطانیہ میں اس کے ڈیسک کا انچارج تھا، اور مسز للیتا اس ملک میں را کی سب سے بڑی ایجنٹ تھی۔ را کی اعلیٰ قیادت میں اس کے اثر و رسوخ کا یہ عالم تھا کہ رام ملانی جو ڈائریکٹر کے عہدے پر فائز تھا، اس کے سامنے دب کر بات کرتا تھا۔ اسے علم تھا کہ را کے اعلیٰ حلقوں سے میڈم للیتا کے سوشل ہی نہیں جسمانی تعلقات بھی بڑے مضبوط ہیں۔ وہ اتنی ہی خوبصورت اور جنسی کشش کی حامل عورت تھی جس کی محض ایک رات کی صحبت کے لیے اس کے ملک کی اہم شخصیات کچھ بھی قربان کرنے کو تیار رہتی تھیں۔ مقامی قونصلیٹ کی تو وہ بے تاج ملکہ تھی۔ اس کی بے جا اور روز روز کی مداخلت اور کئی معاملات میں ٹانگ اڑانے کا بھارتی وزارت خارجہ نے سختی سے نوٹس لیا تھا۔ مقامی قونصلیٹ نے اس مداخلت بے جا پر زبردست احتجاج ریکارڈ کروایا تھا۔ جب بھی اعلیٰ سطح پر اس کے خلاف کوئی سمری تیار ہوتی، پراسرار ہاتھ اسے وہیں روک دیتے۔ اب تو حالت یہ ہو گئی تھی کہ بھارتی وزارت خارجہ کے افسران نے اس کے خلاف شکایات کا تور مار باندھنے کے بجائے اس سے خوشگوار تعلقات ہی میں عافیت تلاش کر لی تھی۔ وڈیرا سولنگی نے ساری زندگی حرام کاری میں بسر کی تھی۔ اس نے دنیا بھر کی عورتوں کو صرف ایک ہی نظر سے دیکھا تھا، تماش بین کی نظر سے۔ اس کی زندگی میں سینکڑوں عورتیں آئیں اور گئی تھیں، لیکن ایسی بھرپور عورت اس نے شاید پہلی مرتبہ دیکھی تھی۔ مسز للیتا کے ساتھ چند منٹ کی ملاقات ہی نے وڈیرا سولنگی کے اعصاب پر اس کو سوار کروا دیا تھا۔ وہ سولنگی کو چھوڑنے کے لیے اس کے کمرے تک آئی اور دونوں کا صحیح تعارف یہی ہوا تھا۔ اگر وڈیرا سولنگی نے زندگی میں کبھی را سے علیحدگی اختیار کرنے کے لیے سوچا بھی ہوتا تو وہ للیتا کے ساتھ اپنی ملاقات کے بعد اپنا ارادہ تبدیل کر دیتا۔ وہ ایسی ہی عورت تھی جو کسی بھی صوفی کا ایمان خراب کرنے کی اہلیت رکھتی تھی۔ سولنگی کے اصرار پر اس نے رات کا خاصا حصہ اس کے ساتھ گزارا۔ اس درمیان وہ سولنگی کے اعصاب پر مستقل سوار رہی اور وہ نریدے بچوں کی طرح اس کے جسمانی خد و خال میں کھویا رہا۔ رات ایک پہر بیت چلی تھی جب میڈم للیتا کے دستی فون کی گھنٹی بجی۔ دوسری طرف کسی نے اس سے بات کی اور اس نے اوکے کہہ کر فون بند کر دیا۔ آئیے آپ کی ملاقات گپتا جی سے کروا دیں، وہ تو بھارت سے بطور خاص آپ کو ملنے کے لیے یہاں آئے ہیں، اس نے وڈیرا سولنگی کی طرف جگر پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وڈیرا سولنگی کے لیے یہ بات اچانک حکم تھا، لیکن کیا مجال جو اس نے ذرا سی بھی سرتابی کی ہو۔ آل رائٹ، جیسا آپ کا حکم میڈم۔
اس نے بڑی خوشدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ اوہ مجھے میڈم کیوں کہتے ہیں آپ؟ للیتا کافی نہیں کیا؟ میڈم للیتا نے بے تکلفی سے وڈیرا سولنگی کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر دبایا تو وڈیرا سولنگی کے بدن میں برق سرایت کر گئی۔ اسے اپنی رگوں میں خون کے بجائے سنسناہٹ دوڑنے کا احساس ہوا۔ دل کی دھڑکن سانسوں کی طرح بے قابو ہو گئی۔ شاید وہ کوئی اور قدم بھی اٹھاتا، لیکن اس سے پہلے ہی میڈم للیتا نے اس کا ہاتھ چھوڑ کر اپنی گھڑی پر نظر جمائی اور اسے وقت گزرنے کا احساس دلانا چاہا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ ہوٹل کی لفٹ کے بجائے سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے تھے۔ یہ محفوظ راستہ بھی میڈم للیتا ہی نے اختیار کیا تھا۔ شاید اس نے ہوٹل سے باہر پارکنگ تک جانے کا چور راستہ پہلے ہی سے تلاش کیا ہوا تھا۔ وڈیرا سولنگی نے اپنے اوور کوٹ کے کالر کھڑے کیے ہوئے تھے اور بطور خاص ماحول پر نظر رکھی تھی۔ اب تک اسے کوئی متجسس چہرہ دکھائی نہیں دیا تھا۔ دونوں پارکنگ تک آئے جہاں ایک مرسڈیز گاڑی ان کی پہلے سے ہی منتظر تھی۔ میڈم للیتا کو دیکھتے ہی مؤدب شوفر نے دروازہ کھولا اور دونوں پچھلی سیٹوں میں دھنس گئے۔ گاڑی اپنی اگلی منزل کی طرف چل دی۔ ناظرین، اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اور اگر آپ یہ سیریز مکمل دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔